شکریہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر تشریف لے کر آئیں. مجھے نہیں پتا کہ ہماری اس بات کے بعد اس والی بات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور کس طرح لیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اہم مسئلہ وہ ہے جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے پہلے بھی کی ہے بات اور ہم آج کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 9 دن پہلے 11 تاریخ کو 8-9 دن پہلے 11 تاریخ کو ہم نے اسی جگہ پہ ایک پریس کانفرنس کی اور ہم نے پاکستان میں جو بجلی کا مسئلہ ہے, پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے, اس حوالے سے اپنی پوری گزارشات, اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا, اس کے مسائل اور اس کا حل بتایا. لیکن ہر دن کے گزرنے کے ساتھ وہ مسئلہ گھمبیر ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اور ہماری پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد پورے پاکستان کی ایف پی سی سی آئی نے, جو فیڈریشن ہے چیمبر آف کامرس کی, اس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تمام اسی معنی مسائل کو اور زیادہ سیویرٹی کے ساتھ اور زیادہ تشویش کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے روداد کو بتاتے ہوئے ہماری ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے. انہوں نے انڈورس کیا کہ یہی مسئلہ ہے, اور وہ اتنا گمبھیر ہے سارا مسئلہ کہ میں آج مجبور ہوں, ایم کیو مجبور ہے دوبارہ اس حوالے سے حکومت وقت, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی ریاست, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کے وزیر اعظم, صدر, پاکستان کی میڈیا, پاکستان کی بزنس کمیونٹی, پاکستان کے عوام, غرض یہ کہ 24 کروڑ لوگ چاہے وہ کوئی ٹھیلے والا ہے یا چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے, ہر کوئی اس سے متاثر ہے, ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور ایم کیو آج اسی حوالے سے دوبارہ ان چیزوں کو کچھ نئے ثبوت و شواہد کے ساتھ آپ کے سے بات کرنے جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کو لگا ہوا سب سے بڑا زخم ہے. یہ جو پاور سیکٹر کے مسائل ہیں, یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے, یہ عام صرف بجلی نہیں آنا, لوڈ شیڈنگ ہونا اور بجلی آنا اور بل, یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی جو پریزنس ہے, پاکستان کا جو مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو یہ جو زخم لگا ہوا ہے, اکانومی سے مراد ہماری جو تمام ملک کی اکانومی بہتر ہوگی, لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. ملک کی اکانومی خراب ہوگی, لوگوں کے حالات خراب ہوں گے. آج سب کو پتہ ہے ملک کی اکانومی خراب ہے, مہنگائی بڑھی ہوئی ہے, ان ایمپلائمنٹ بڑھی ہوئی ہے, تمام بلوں کے چارجز بڑھے ہوئے, سب کو پتہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے, لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. سیلریڈ جو کلاس ہے اس کو ٹیکس اس کے اوپر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پہ ٹیکسز اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کر نہیں رہے, آپ جو ریٹیلر کو ٹیکس کر نہیں رہے. یہ ایک بیڈ مینجمنٹ کی اس سے بری کوئی اور ایگزامپل دنیا میں ہو نہیں سکتی. تو ہم سب کو پتہ, ہم سب فیل کرتے ہیں روزانہ, ہم سب کو ہرٹ ہو, ایک بزنس مین سے لے کر ایک عام آدمی تک, ان سب کو پتہ چل رہا ہے, ان سب کو یہ اس کے پاس روز کو روزانہ جب وہ کچھ خریدنے جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے ملک کی اکانومی خراب ہے. جب وہ رات کو گھر میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے لائٹ نہیں ہے, ملک کی اکانومی خراب ہے. جب اس لائٹ نہیں ہونے کا بل آتا ہے جب پتہ چلتا ہے ملک میں اکانومی خراب ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہے. اب اس ملک کی اکانومی کو فرشتے آ کے ٹھیک کریں گے؟ نہیں, انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے. انسان بھی کون سے جو اس ملک میں رہتے ہیں؟ وہ سارے انسان, چاہے اس میں وزیر اعظم سے لے کر ایک سارے ادارے کے لوگ اور تمام ریاست کے تمام پہلو شامل ہیں, میڈیا اس کے اندر بھی شامل ہے. وہ ان انسانوں کو کیا فیصلے کرنے ہیں؟ پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی ہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو جانیں. مسئلہ اس اکانومی کا سب سے بڑا جو زخم ہے وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ. اور کیوں کہہ رہا ہوں میں, سب سے بڑا زیادہ بلیڈ اگر یہ اکانومی کہیں سے اس کو خون رس رہا ہے تو وہ اس پاور سیکٹر کے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہوگا جہاں پر اس طرح کی ارینجمنٹ ہوئی بھی. اور مائنڈ یو, میں اپنی بات کی شروع میں یہ والی بات کر دوں, میں یہاں پر کسی بھی حکومت کو کرٹیسائز کرنے, کسی بھی ادارے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. اس کے لیے پاکستان میں اور لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے,
اس میں پاکستان 24 گھنٹوں میں آپ ایک دوسرے کو ٹی وی کھولیں, سوشل میڈیا کھولیں, گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, گالم گلوچ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, باتوں کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے, اپنے آپ کو بڑا کرنے میں لگا. میں یہاں پر کسی کو نہ نیچے دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, نہ میں کسی کو برا کہنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں صرف سبجیکٹو جو 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں, اس مسئلے کا حل یہاں پر ایم کیو ایم پیش کرنے کے لیے بیٹھی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے اوپر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہے 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے. 2600 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ ہمیں ابھی پاور کمپنیز کو دینے ہیں, اور تقریباً 2.3 سم تھنگ کے قریب گیس والوں کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ تقریباً 5,500 ارب روپے, 5,500 ارب روپے ابھی پاکستان کی اکانومی سے 5,500 ارب روپے تو ابھی صرف دینے ہیں. نمبر آگے چلیے, ایشو کیا ہے پاکستان پر؟ آج بجلی نہیں ہے, بل آ رہا ہے, ہر گھر ہر علاقے میں پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, کہیں پہ 12 گھنٹے, کہیں پہ 6 گھنٹے, کہیں پہ 2 گھنٹے, کہیں پہ 18 گھنٹے, اور کہیں پہ 3 دن. تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہوں گے بجلی نہیں ہے پاکستان میں. مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے. آج اگر پیک آورز میں پاکستان کی ڈیمانڈ, پیک آورز, پیک گرمی میں 30,000 میگا واٹ اگر ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے. 45,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی موجود ہے اس وقت, کیپیسٹی موجود ہے. ڈیمانڈ ہماری 30,000 میگا واٹ ہے, تو بجلی بند کیوں ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو کیپیسٹی ہے, ہمارے پاس تو کیپیسٹیز ہے, تو پھر بجلی بند کیوں ہے؟ یہ جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جس کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں. آئی پی پیز 40 ہیں اس ملک میں, 40 آئی پی پیز ہیں جو کہ بجلی بناتی ہیں. ان سب کی بجلی بنانے کو جو ٹوٹل ان کی جو بجلی بن رہی ہے وہ 45,000 میگا واٹ ہے. پیک آج کل کی گرمیوں میں ڈیمانڈ پاکستان کی 30,000 میگا واٹ ہے, تو 15,000 میگا واٹ تو بجلی ایکسٹرا ہونی چاہیے, لیکن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور یہ تو ہے گرمی, سردیوں میں یہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 17,000 میگا واٹ یا 22,000 میگا واٹ میکسیمم. ہمارے پاس تو اتنی لائنیں نہیں ہیں, ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ہیں کہ یہ 45,000 میگا واٹ بجلی لوگوں تک پہنچائیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی بجلی تو موجود ہے, تو گھروں میں بجلی آنی چاہیے. نہیں, گھروں میں بجلی اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ حکومت ڈسکوز ہیں ہمارے 20 بجلی پرووائڈ, میں عام زبان میں کہنا چاہتا ہوں, ڈسکوز بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں 20 پاکستان میں, 19 سرکاری ہیں, ایک پرائیویٹائز ہے, کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہے, 19 سرکاری ہیں. یہ 20 کے 20 جو بجلی مہیا کرنے والے پاکستان میں ادارے ہیں, انہوں نے اپنی مینجمنٹ کا طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ جب جو ان کی بجلی سے چوری ہو رہی ہے اور جو ان کو لائن لاسز آ رہے ہیں, اس کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہم لوگوں کو زیادہ بجلی دیتے ہیں تو ہمارے یہاں زیادہ چوری ہوتی ہے. تو کیا کریں ہم بجلی دینا ہی بند کر دیں, ہم لوگوں کو کم بجلی دیں گے, جتنے پیسے آ رہے ہیں اس حساب سے بجلی دیں گے تو ہماری چوری کم ہوگی. تو چونکہ ان کو اینڈ میں اپنی بیلنس شیٹ کو صحیح رکھنا ہے, یہ سارے پروفٹ کمانے والے ادارے ہیں, تو ان کو اپنے پروفٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے, تو یہ بجلی دے ہی نہیں رہے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے, چلے میں اگر اس پہ ہی مسئلہ حل ہوتا کہ بھائی بجلی نہیں دے رہے, لوگوں کو بجلی نہیں ملے. اب جب یہ بجلی نہیں دیتے تو وہ بجلی بچاتے ہیں, ان کو پیچھے سے بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے, پاور ان کو آ رہی ہے. جب یہ بجلی بچاتے ہیں اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ جو آئی پی پیز ہیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر, ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے فرض کریں 45,000 میگا واٹ کی, اور وہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں, تو وہ جو 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا رہے, حکومت کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اس 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دیں گے ان کو, جس کو آپ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں, جس کو آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز, وہ
بجلی نئی بنانے کے پیسے دے رہے ہیں 22,000 میگا یا 25,000 میگا واٹ، اگر وہ بجلی نہیں بنا رہے ان کو ڈالر میں پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا جو بل آتا ہے، یہ جو آپ کا بل آتا ہے، اگر انڈسٹریل یونٹ فرض کریں 34 روپے ہے، 34 روپے فرض کریں 34 روپے فی یونٹ، تو نیپرا کا بل ٹوٹل بجلی کی کاسٹ اس میں 8.5 روپے، 8.5 روپے، لیکن بل جب آ رہا ہے تو 34 روپے پر یونٹ بل آ رہا ہے. تو یہ جو آپ بجلی نہیں بنانے والوں کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں، وہ 8 روپے کو 34 روپے بل میں لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ وہ آپ دے رہے ہیں، وہ عام آدمی دے رہا ہے، وہ عام انڈسٹریز بھیج رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ آیا کہ پچھلے سال کا لاس جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے، 600 ارب روپے ہے. اس سال آپ نے اپنے بجٹ میں 1700 ارب روپے رکھے ہیں ان پاور کمپنیز اور ایس او ایز کو دینے کے لیے. ان پاور کمپنی 1700 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتاتا چلوں، پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے جو اسکول بنانے ہیں، جو کالج بنانے ہیں، جو سڑکیں بنانی ہیں، جو ہائی ویز بنانے ہیں، جو پارک بنانے ہیں، جو پانی کی لائنیں ڈالنی، جو بلڈنگیں پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت نے صرف 1400 ارب روپے رکھے. 1400 ارب روپے، جس کو آپ پی ایس ڈی پی کہتے ہیں. 1400 ارب روپے پورے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے رکھے ہیں، اور 1700 ارب روپے ان آئی پی پیز کو پیسے دینے کے لیے رکھے ہیں. یہ مینجمنٹ نہیں چل رہی، یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا گہرا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ ہم ایک عام آدمی، ایک بزنس مین اس سے اٹھ ہی نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی. اس کیپیسٹی چارجز کے چکر میں بجلی مہنگی ہو گئی. اس بجلی مہنگے ہونے کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہیں وہ ہماری ملک کے صنعتیں جو بند ہو رہی ہیں. ایکسپورٹرز بتا رہے ہیں جو کہ چیزوں کو بھیج کر ڈالر لاتے ہیں اور اپنے ایمپلائمنٹ دیتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑی سپورٹ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 25% کمپنیز، انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. 25%. یہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے. یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ انڈسٹریز اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین بیٹھے ہیں کامرس کے. یہ دونوں ریلیونٹ لوگ ہیں اس حوالے سے. ان کے پاس کالیں آ رہی ہیں یہ ساری، اور یہ ہم ویسے نہیں، یہ دیکھو یہ پوری کتاب چھان ماری گئی ہے. یہ سارے ریکارڈز ہیں. یہ ہم ویسے نہیں بول رہے، یہ پوری کتابیں چھان ماری گئی ہیں. ہم یہ ویسے ہوا میں تیر نہیں چلا رہے. یہ پوری کتابیں یہ ساری رپورٹ ہے. یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے، حکومت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے چلانے والوں کے لیے ہے. تو یہ مسئلہ صرف بجلی نہیں آنے کا، لوڈ شیڈنگ ہونے کا، بجلی کے بل آنے کا نہیں ہے. یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کو لگا ہوا سب سے بڑا گہرا زخم ہے. اس کے زخم کو پر کیے بغیر، اس کا خون بند کیے بغیر پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان جو ہے وہ اس کی سلامتی کو خطرہ ہو گیا ہے. پاکستان نہیں چل رہا. میں گرمی میں ایک عام آدمی بغیر اس گرمی میں، سڑی گرمی میں گھر پہ بغیر بجلی کے مر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک انڈسٹریلسٹ جس نے اپنی جمع پونجی لگا کر اپنے اس کاروبار کو نہیں چلا پا رہا، بند کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم دونوں کے مرنے سے پاکستان بچ رہا ہوتا، خدا کی قسم جو ہے وہ ہم اپنی جانیں دے دیتے اور پاکستان بچ رہا ہوتا. ہمارے مرنے سے پاکستان نہیں بچ رہا. یہ کسی بھی دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے، یہ کسی بھی نیشنل سیکیورٹی سے بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے صرف اس بات پہ افسوس ہے کہ اس اتنے بڑے مسئلے کے اوپر جس سے 24 کروڑ لوگ متاثر ہیں، جس سے 24 کے 24 ایک ٹھیلے والا بھی اور ایک انڈسٹریلسٹ بھی، ہر کوئی اس کے زمرے میں آ رہا ہے. اس کے اوپر جو توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ نہیں ہے. مجھے 10 دن کے اندر دوسری دفعہ اس پہ آواز لگانا پڑ رہی ہے پبلکلی. ہم کمروں میں، میٹنگوں میں کیا کر رہے ہیں وہ آپ اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ سیاست نہیں ہے، ملک کی بقا کا
مسئلہ ہے. اسی لیے ایم کیو حکومت وقت کو آواز لگا کر کہنا چاہ رہی کہ خدا کے واسطے سارے کام چھوڑ کر اس ایمرجنسی سچویشن کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اس کو کمرے بند کر کے اٹھیں اور اس کا کوئی فیصلہ کریں. پاکستان روزانہ نیچے جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ حل ہی نہیں ہے، یہ حل ہی نہیں ہے کہ آپ بجلی بند کر دیں، آپ پیسے بڑھا دیں، آپ جو ہے وہ آئی پی پی سے جو معاہدہ ہے اس کو جاری رکھیں. یہ حل ہی نہیں ہے. تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جو ایک یونٹ بجلی کا جو بل آ رہا ہے انڈسٹریز کو فرض کریں وہ ہے 34 روپے. آپ کو پتا ہے اس کی اوریجنل کاسٹ نیپرا نے اپنے پیسے جو صرف بجلی کے پیسے ہیں اور ٹرانسمیشن کے پیسے وہ کتنے ہیں؟ وہ 8.5 روپے. 34 روپے میں 8.5 روپے ٹوٹل ہمیں 8.5 روپے کی بجلی مل سکتی ہے. یہ جو آپ کیپیسٹی چارجز کی مد میں بجلی نہ بنانے والوں کو ان کی کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں، یہ وہ سب کچھ ایڈ کر کے اور جو چوری ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے وہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ایڈ کر کے جب آپ بجلی کا پی یونٹ بل بناتے تو 34 روپے کا بنتا ہے. 8.5 روپے کا بل 34 روپے کا بن جاتا ہے. تو ایک یونٹ پورے اس ریجن میں، یہ بنگلہ دیش، انڈیا، ایران، یہ پورا یہ جو ریجن ہے اس برس ہے، اس ریجن میں ایک یونٹ بجلی کی کاسٹ ایوریج 6 سینٹ ہے. 6 سینٹ ڈالر میں 6 سینٹ ہے. 6 سینٹ 6 سینٹ 6 پینی 6 پیسے ڈالر میں 6 پیسے 6 پیسے ایک یونٹ اس پورے ریجن میں. ہمارے ہاں اس کی کاسٹ ہے 16 پیسے 16 پیسے 16 پیسے. انڈسٹریلسٹ کو 16 پیسے میں وہ بجلی پڑ رہی ہے 6 پیسے کے بجائے. اب جو بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، وہ جہاں پر بجلی 6 پیسے میں ایوریج ہے وہ اپنی پروڈکٹ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کی کم ہو گئی، وہ اپنی پروڈکٹ سستے داموں میں بنا کر پوری دنیا میں بیچ رہا ہے. ہمارا والا 16 سینٹ فی یونٹ جب بنائے گا تو اس کی کاسٹ مہنگی ہو گئی. اس کا کپڑا کون خریدے گا؟ اس کے گارمنٹس کون خریدے گا؟ اس کی پروڈکٹ کون خریدے گا؟ تو لہذا انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر پا رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. ایف ڈی آئی آنا بند، انویسٹمنٹ آنا بند، ڈالر آنا بند، اور جو یہاں پر امپلائی تھے ان کی فیکٹریوں میں وہ سب جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں. ہمارا انڈسٹریلسٹ کہہ رہا ہے ہم 6 سینٹ پورے ریجن میں، آپ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی دے دیں، 9 سینٹ تک برداشت ہے. 9 سینٹ تک 9 پیسے میں بجلی دے دیں ہم برداشت کر لیں گے. 6 کے بجائے پوری دنیا میں پورے ریجن میں 6 پیسے ہیں، مجھے آپ 9 پیسے میں دے دیں ہم برداشت کر لیں گے. لیکن جب آپ مجھے 16 پیسے میں دیں گے مجھے اپنی فیکٹری بند کرنی پڑے گی. 25% فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. 25% فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. یہ دہشت گردی کے مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے. دہشت گردی ملک میں اس کی کاؤنٹر پروڈکٹ ہے. اس خریداری نہیں کرے گا، اس کے پاس تو کوئی ہوپ نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہو گیا ہے. فور گاڈ سیک ہمیں یہ نہ بتائیں 2600 ارب روپے ایک اور 2200 ارب روپے گیس کی مد میں، الیکٹرک اور گیس کی مد میں تقریباً 5000 ارب روپے پاکستان کی حکومت کو بھی دینے ہیں، جو کہ قرض ہو چڑھ چکا ہے ہم پر اسی کیپیسٹی چارجز اور سرکولر ڈیٹ کے چکر میں. کہاں سے دیں گے؟ کس سے لے کر دیں گے؟ کون دے گا؟ تو یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کوئی اور نہیں، نو لوور دین دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اس مسئلے کو یہ جو 40 یہ انڈیپینڈنٹ لوکلز ہیں ان کے لیے ان کو بٹھا کر تو فوراً جو ہے وہ فارغ کریں. اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں
اس میں سب سے بڑا 17,000 میگا واٹ صرف چائنیز کمپنیز دے رہی ہیں. چائنا جائیے ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ صرف چائنا جائیے, اور ان کے وزیر اعظم جو کہ ہمارے ساتھ چائنیز جو ہیں وہ اگلی کئی 70 نسلوں تک دوستی نبھانے کی بات کر رہے ہیں, بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے یہ غلط معاہدے کر لیے, میرا ملک اب اس کو سروائیو نہیں کر پا رہا. خدا کے واسطے چائنیز گورنمنٹ اپنی چائنیز کمپنیز کو بولے کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم کریں, ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. میں یوز کر ہم ڈیفالٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اس پیسے کو دینے کے قابل, اس ایگریمنٹ کو اوبے کرنے کے قابل. مجھے پتا ہے اس کی انٹرنیشنل جو ہے وہ کورٹس میں اس کی ہیئرنگ ہونی ہے, اس کی لوکل اس کلوز میں شامل ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو اس ڈسپیوٹ کو حل یہ پاکستان کے ادارے کی عدالتیں نہیں کریں گی, انٹرنیشنل عدالتیں کریں گی. اس کی نوبت ہی نہ ہے. حکومت کو ہاتھ جوڑ کر کہیں, چائنیز حکومت کو اور جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی ان کی حکومتوں کو کہیں کہ ہم پر آپ ہمارے دوست ہیں, میری قوم یہ پیسے دینے کے قابل نہیں رہی ہے, ہم بینک کرپٹ ہو گئے, میری انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, میرا نہیں دے سکتے کہ جو بجلی نہیں بنا, جو چوری کروا رہا ہے اس کا بھی فرق نہیں پڑ رہا. وہ ایسا بورڈ, ایسی پرائیویٹ لوگوں پہ, پروفیشنلز پہ کوئی 3-4-5 سالوں کے لیے ایک ایسا بورڈ, آپ یہ سولرائزیشن والی جو بات ہے جو یہ بھی نہیں دے سکتا, جو آپ ہمیں اس میں شامل کریں. اس مسئلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک گھر جس طرح سے ڈوب رہا ہوتا ہے, تباہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے گھر والے, اس کے بڑے فکر کرتے ہیں. اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ ہر چیز کو, لوگ جب اس سڑکوں پر آ جائیں, لوگ اپنے آپ کو جانے لگیں, لوگ اپنے آپ کو مارنے لگیں, جبھی جا کر حکومتیں, ہماری حکومتیں جو ہے وہ سننا شروع کریں گی. آلریڈی شروع ہو گیا ہوا سارا مسئلہ. کے پی سے دیکھیں کیسی خبریں آ رہی ہیں, روز شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان میں کس طرح کی بے چینی ہے. یہ سندھ پنجاب بھی جو اس سے مختلف نہیں ہے. ہر گلی میں لوگ تیار ہیں مانے کیپیسٹی چارجز کو اٹھانے کے لیے. انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ان کی فیملیز کے نام, بھئی ہم کمروں میں کر رہے ہیں نا حکومت سے بات, وزیر اعظم سے, سپریم کورٹ میں جا کر حل ہو جاتی ہے. جو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو, سیاسی مسئلہ ہو, اور جو ہے وہ یہ جو ابھی حال فی الحال ہی فارغ ہو کر آئے ہوں توہین عدالت سے, جوڑ کر کہہ رہا ہوں 24 کروڑ لوگوں کی توہین ہو رہی ہے. جیسا آپ اس کا بھی کوئی نوٹس لیں. مجھے پتہ ہے شاید آپ یہ فیصلے کرنے کا شاید اختیار, اپوزیشن والے, حکومت والے, یہ آپ تو آ جائیں گے تو آپ ایک اسی طرح سے لائیو ڈیبیٹ کروائیں نا, اپنے پاس بلوا کر سنیں نا, اور اس کا کوئی نتیجہ نکالیں, گائیڈ لائن دے دیں, فیصلہ نہ کریں, گائیڈ لائن دے. تو یہ توہین پاکستان ہو رہا ہے, توہین عدالت نہیں, توہین پاکستان, 24 کروڑ توہین انسانیت ہو رہی ہے. کروڑ انسانوں کی توہین ہو رہی ہے. اس پہ آپ کب نوٹس لیں گے؟ اب میں اپنی اس گفتگو کے آخری مرحلے میں آتا ہوں. یہ اتنے بڑے ذہن لگا کر اللہ ہم
یہ میرا ماننا نہیں ہے اپنی دماغ کو استعمال کر کے، اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی بنا پر میرا یہ ماننا ہے۔ ہم تو اللہ سے حالت جنگ میں ہیں، یہ حالت جنگ میں ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں۔ سورہ بقرہ 276، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت 279، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ قرآن ہے، قرآن۔ پھر بھی اگر تم یہ سود نہیں چھوڑو گے، مفہوم ہے، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آگے سنیں، اور اگر ان بات نہ ماننے والوں کو کیا کہا؟ آیت نمبر 130 آل عمران، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اور اگلی آیت 131 سورہ آل عمران، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود نہ چھوڑنے والے کو اگلی آیت میں کافر کہا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے، میں نہیں کہہ رہا، ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی، مصطفیٰ کمال نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ یہ جنگ کا نتیجہ ہے، یہ میرے اکیلے توبہ کرنے سے جنگ نہیں رک رہی، یہ ایز اے ریاست، ایز اے قوم توبہ کرنی ہے، یہ جنگ نہیں رک رہی ہے۔ بڑے بڑے آئنسٹائن لگا کر آپ دیکھیں روزانہ گرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے آپ کتنی اچھی تقریریں کر لیں، خدا کے واسطے کوئی پہلا کام، کوئی پہلا قدم نہیں کہہ رہے کہ آج سے بند کر لو حل۔ چلو بھائی اس بات کے بعد حل بتا دیتا ہوں، حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر 76,000 ارب روپے قرض ہے، 76,000 ارب روپے، 76,000 ارب روپے، اس میں سے 20% باہر ملکوں کا ہے۔ چلو باہر ملکوں والوں کو بھی آپ مت کہو، کچھ بھی مت کہو، کیونکہ پاکستان کی ریپوٹیشن ہے، اس کو آپ سود بھی دو، اس کے قرض کو بھی واپس کرو۔ یہ جو 80% قرض آپ کے لوکل بینکوں کا ہے، یہ جو تقریباً 66,000 ارب روپے، 66,000 ارب روپے لوکل بینکوں سے، ان لوکل بینکوں کو تو جا کر کہو کہ آج کے بعد سے ہم آپ کو یہ سود کے پیسے نہیں دینا چاہتے، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ لوکل تو ڈیفالٹ کر لو، لوکل ڈیفالٹ کر لو۔ لوکل کیا ہوگا؟ 5 بینک بند ہو جائیں گے۔ کوئی طریقہ کار نکالو گے لوگوں کے پیسے نہ ڈوبیں، کوئی طریقہ کار نکالو گے لوگوں کے پیسے جو ان کے پاس ہے وہ نہ ڈوبیں، لیکن گریجولی ان سے تو یہ کہو کہ بھائی آپ نے جو کمانا تھا کما لیا، کوئی بھی اس میں غریب نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہزاروں ارب روپے کمائے۔ یہ جو لوکل جو 60، ابھی آپ آئی ایم ایف کو نہیں منع کریں، ابھی آپ انٹرنیشنلی ورلڈ بینک کو نہ منع کریں، ابھی آپ چائنا سے جو پیسے نہیں منع کریں، لیکن جو لوکل آپ کے یہاں سے تو سود ختم کرو، یہاں سے تو سود ختم کرو۔ تو یہ جو 76,000 ارب روپے، 76,000 ارب روپے میں سے 80% لوکل قرض ہے۔ آپ کو پتا ہے صرف اس سال صرف سود کی مد میں 9,700 ارب روپے ہمیں ادا کر، 9,700 ارب روپے۔ پوری اکانومی کا سائز ہے 13، پوری اکانومی کا سائز ہے 13,000 ارب روپے، 12,900 ارب روپے پوری اکانومی، اس کا 51% تقریباً اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے 5 سالوں میں اس کو بند کر، 10 تقریر کر لی وہاں سے، اور میرے ساتھیوں نے دوسری نے بھی اسمبلی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس سود کے خلاف کلام پیش کرتا ہوں، پارٹیز کی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر، لیکن خدا کے واسطے اب ایک پارٹیز سے صلح کرنے کی بات کرتے ہو، صبح سے صلح کرنے کی بات نہیں کر رہے یار۔
اللہ سے صلح کرنے کی بات نہیں کر رہے. جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں مستحق ہے. کب مانیں گے اس والی بات کو؟ اب اور کون سی نشانیاں دیکھیں گے؟ یہ سب تباہ برباد ہو جائے گا. اللہ کی رضا کو لے کر ان اقدامات کو کرنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم قوم نکل آئے، قوم اس عذاب سے باہر نکل آئے گی. ورنہ تباہی بربادی ہمارا مقدر ہے. کبھی ہم ایک جنگ میں پھنسیں گے، پھر دوسری جنگ میں پھنسیں گے، پھر یہ ڈیٹ میں پھنسیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے. کچھ کسی کے ہاتھ نہیں آیا. آج تک حالات خراب سے خراب تر چلے آ رہے ہیں. یہ پاکستان کا پریمبل the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. یہ آپ کا آئین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limit prescribed by him. him کون him؟ اس کو اللہ کو کہہ رہا ہے، یہ آئین کہہ رہا ہے. prescribed by him is a sacred trust. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے سورہ بقرہ کی اس آیت کو تلاوت کرنے کی جسارت کی، کیونکہ وہ بہت سارے پہلے قرآنی حوالے میری کیس میں، میرے کانٹینٹ کے کیس میں دے چکے تھے. انہوں نے مجھے روک دیا یہ کہہ کے بینچ کا جج 2 سالوں سے نہیں تھا. مصطفیٰ صاحب ہم نے 2 ہفتے پہلے اس جج کو لگا دیا ہے. آپ یہ جو کہ سیاستوں کو بری لگے، لیکن یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. یہ اپنا فرض سمجھ کر اللہ کو بڑا پرائیویٹ ہے. پرائیویٹ کو بھی دیکھیں، پرائیویٹ سے جو معاہدہ ہے وہ قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام نہیں ہے. نعوذ باللہ. بھائی جب معاہدہ کیا ہوگا تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا نا. میرے پاس اس کے جو ہے وہ کاؤنٹر بہت سارے آرگومنٹ ہے کہ بھئی کیوں کیا یہ معاہدہ، اس کی یہی شخصی. لیکن میں نہیں کر میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. معاہدہ کرنے والوں کو 80 سے یہ معاہدے ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھئی آپ نے ملک کے وسیع مفادات میں کیا ہوگا، آپ نے ملک کے وسیع مفادات میں یہ والا کام کیا. لیکن اب تو یہ نظر آ گیا کہ یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے. تو آج ان ڈاکومنٹس کو لے کر اسی پہ چلتے رہنا ہے یا کہیں رک کر ملک کو بچانا ہے. تو یا تو آپ 40 IPPs کو بچا لیں یا 24 کروڑ انسانوں کو بچا لیں. اس میں آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ. جی یار میں اس کو، میرے اوپر بہت ساری باتیں کرنے کی لی ہیں، لیکن خدا کی قسم جو ہے وہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس مسئلے کو سارے ملک میں ڈسکشن ہونے والے مسئلوں سے سپریم سمجھتا ہوں. میری وہ بات ہیڈ لائن بن جائے گی، میری اتنی ساری جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ دم رب جائیں گے. میں اس کے بعد مجھ سے جب بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا اس والی بات. شکریہ. تھینک یو.